بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کچھ نئی چیزیں سیکھیں گے۔ آپ کو اسکرین پر جو نظر آ رہے ہیں یہ ہیں اشارے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ۔ ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے اردو میں یہ سب وہ۔ اسی طرح عربی میں ھذا ھؤلاء ذالک اولئک یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کو سیکھنے سے پہلے ہم تھوڑا پچھلے جو میں نے لیسنز میں حروف جر کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے اس کو تھوڑا سا دہرا لیں گے۔ یہ آپ کے سامنے چارٹ ہے۔ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا۔ میں صرف تیزی سے پڑھ رہی ہوں، یہ سب ہم پچھلے لیسنز میں کر چکے ہیں۔ آپ پچھلے لیسنز کو جا کے دوبارہ ویڈیوز اس کی دیکھ سکتے ہیں۔ منہو، منہم، منکا، منی، منکم، منا، عنہو، عنہم، عنکا، عنی، عنکم، عنا۔ اسی طرح یہ بی کے ساتھ، فی کے ساتھ اور علی کے ساتھ یہ چارٹ ہے۔ الی، مع، عندہ، یہ اس کے ساتھ یہ چارٹ ہے۔ یہ آپ دہرا لیجئے اور اس کی پریکٹس کیجئے۔ آج کی کلاس میں ہم تھوڑا سا حروف جر کے بارے میں مزید 4 اہم باتیں سیکھیں گے۔ پچھلے جتنے لیسنز میں ہم نے ٹوٹل 7 حروف جر پڑھے ہیں، جس میں آپ کو لی، لا، من، عن، بی، فی، علی، الی ہم نے پڑھے ہیں۔ اس کے لیے اب آپ نے کچھ چیزیں یاد رکھنی ہیں جو کہ آپ کے بہت کام آئیں گی۔ ان میں حروف جر کی یہ لسٹ ہے، ان کو آپ پریپوزیشن بھی کہتے ہیں۔ اچھا، مع اور عندہ ہم نے جو پڑھے ہیں وہ یاد رکھیے، وہ حروف نہیں بلکہ اسم ہیں وہ، اور حرف کے طور پہ ہم نے استعمال کیا انہیں، لیکن یہ اسم ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ ہر لینگویج کا حروف جر الگ ہوتا ہے۔ عربی میں ہم کہتے ہیں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اب آپ دیکھیے بی کا مطلب ہم نے کچھ اور پڑھا تھا، لیکن جب ہم اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں تو اردو میں پر استعمال ہو رہا ہے۔ اور انگلش میں آئی بلیوڈ ان اللہ، جب بھی ہم اللہ پر بلیو کی بات کرتے ہیں تو انگلش میں ہم ان یوز کرتے ہیں، اور جب عربی میں ہم بات کریں گے تو آپ ایمان لانے کی بات کریں گے تو اس میں ہمیشہ آپ بی یوز کریں گے۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لائی۔ اچھا، سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی حروف جر عربی میں تو آپ کو نظر آئے گا لیکن دوسری زبان میں نہیں آئے گا، جیسے ہم کہتے ہیں اغفر لی، اور انگلش میں ہم کہتے ہیں فارگیو می۔ اس میں آپ کو انگلش میں آپ کو کوئی حروف جر اس میں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن عربی میں آپ کو لی نظر آ رہا ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی حروف جر آپ کو عربی میں نظر آئے گا لیکن دوسری زبان میں نظر نہیں آئے گا، اور اسی کے اپوزٹ تیسرا پوائنٹ ہے کہ کبھی حروف جر آپ کو عربی میں نظر نہیں آئے گا لیکن دوسری زبان میں ضروری طور پہ مطلب مست نظر آئے گا، جیسے ورحمنی، اور رحم کر مجھ پر، اور انگلش میں اینڈ ہیو مرسی آن می۔ تو تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ کبھی حروف جر آپ کو عربی میں نظر نہیں آئے گا لیکن دوسری زبان میں نظر آئے گا۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ حروف جر کے بدلنے سے آپ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس میں یہ کہ آپ نے انگلش میں یہ بہت دفعہ کیا ہے ایڈیمز، گیٹ کا ایک ورڈ ہے، اس میں آپ گیٹ ان ہے، گیٹ آؤٹ ہے، ان سب کے حروف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سیم اردو میں بھی ہے، لکڑی سے مارا، لکڑی کو مارا، اس سے حروف جر کے بدلنے سے معنی بالکل تبدیل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح
ہم عربی میں دیکھتے ہیں سورہ کوثر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں صلی لی ربی کا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صلی علی محمد، اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو صلی جب لی کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ ڈفرینٹ میننگ دے رہا ہے، صلی جب علی کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ ڈفرینٹ میننگ دے رہا ہے. تو ہم نے کیا 4 پوائنٹ سیکھے کہ ہر زبان کا حروف جر الگ ہوگا. کبھی حروف جر عربی میں ہوگا لیکن دوسری زبان میں نہیں ہوگا، اور کبھی حروف جر عربی میں نہیں ہوگا لیکن دوسری زبان میں نظر آئے گا. اور نمبر 4 پوائنٹ از حروف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے اردو میں یہ سب وہ سب، اور انگلش میں ہم دس اینڈ دیٹ دوز اس طرح کر کے کرتے ہیں. اسی طرح عربی میں یہ کے لیے ہاذا، ہاذا، اور ہاؤلائی کے لیے یہ سب، اور یہ سب کے لیے ہاؤلائی. ذالکا وہ دور کی چیز کے لیے، اور اولائکا وہ سب. تو ہاذا جب آپ کسی قریب کی طرف اشارہ کریں گے تو آپ کہیں گے ہاذا، اور ہاؤلائی جب آپ 2 سے زیادہ چیزوں کے لیے اشارہ کریں گے تو آپ کہیں گے ہاؤلائی. اسی طرح کسی دور کی چیز کی طرف یا انسان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آپ کہیں گے ذالکا وہ، اور 2 سے زائد چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آپ کہیں گے اولائکا. ان 4 الفاظ کو سمجھنے کے لیے ہم ٹی پی آئی کے ذریعے پریکٹس کرتے ہیں. ہاذا اور ہاؤلائی کہتے وقت آپ ایک انگلی اور 4 انگلیوں کی طرف سے، مطلب جب ہاذا کہیں گے تو ایک انگلی، اور جب ہاؤلائی کہیں گے تو 4 انگلیوں سے آپ قریب کی طرف اشارہ کریں گے. اور ذالکا اور اولائکا کہتے وقت آپ ایک انگلی اور 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے. لیکن اس میں آپ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہم ہوا اور ہم کے لیے اپنی دائیں تانے اشارہ کرتے ہیں اور انتا اور انتم کے لیے بالکل سامنے اشارہ کرتے ہیں، تو آپ ذالکا اور اولائکا کے لیے ان دونوں کے بیچ میں اشارہ کریں گے. چلیں پریکٹس کرتے ہیں. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. اب آ جاتے ہیں ہم عربی بول چال کی طرف. ہاذا مسلم یہ مسلم ہے، ہاؤلائی مسلمون یہ سب مسلمان ہیں، ذالکا مسلم وہ مسلم ہے یا مسلمان ہے، اولائکا مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. من ہاذا وہ کون ہے، ہاذا مسلم وہ مسلمان ہے. من ہاؤلائی یہ سب، سوری میں نے ہاذا کا وہ کہہ دیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ مسلمان ہے. من ہاؤلائی یہ سب کون ہیں، ہاؤلائی مسلمون یہ سب مسلمان ہیں. ما ذالکا وہ کون ہے، ذالکا مسلم وہ مسلمان ہے. من اولائکا وہ سب کون ہیں، اولائکا مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. اسی طرح جیسے ہم نے پچھلے اس میں مؤنث بنانا سیکھی تھی، تو ہاذا کا مؤنث ہوگا ہاذیہی، اور ذالکا کا مؤنث ہوگا تلکا. انگلش میں آپ دس ہاذا کے لیے اور دیٹ ذالکا کے لیے. ہاذیہی یہ، ہاؤلائی، اچھا مؤنث کے لیے ہاؤلائی ہی یوز ہوگا، اور جمع کے لیے، اور تلکا مؤنث کے لیے اور اولائکا مؤنث کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہ سیم استعمال ہوں گے. اس کے ساتھ آج کا لیکچر میں ختم کر رہی ہوں. انشاءاللہ اب نیکسٹ لیکچر کے ساتھ
پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آج کے لیکچر کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور مجھ سے سوال کیجئے، میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گی۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔